पहली कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान, आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नदीम भाई, क्या सवाल है आज? जी मेरे दो सवाल हैं भाई। एक तो सवाल में नमाज का है, जैसे कि हम जैसे कोई हमारा वाजिबात छूट जाता है, फिर हम सजदा तब करते हैं जी फर्ज नमाज के अंदर, और या कोई भी नमाज आपने बताया था उस टाइम पे। लेकिन इसमें मैंने एक चीज सुना था उसमें, जैसे कि हम तशद्दुद में बैठते हैं, जैसे आशा की नमाज है, चार फर्ज है उसमें, जब तशद्दुद में बैठे एहतियात पढ़ते हैं ना पहले जी, जो हम एहतियात पढ़ते हैं, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन उसमें क्या है, मैंने उसमें एक मसला है इसमें बताया था कि जैसे कि आप एहतियात पढ़ते हैं, एहतियात के बाद जैसे अगर आपने थोड़ा दरूद शरीफ स्टार्ट कर दिया लेकिन दूसरी रकात है और फिर बाद में खड़े हुए आप, उसके बाद भी आपको सजदा सब करना पड़ेगा, ये है या एक तो इसके बारे में मालूम करना है। यानी आपने चार रकात की नमाज में कितनी रकात के बाद, 2 रकात के बाद तशहुद बैठ गए थे और उसमें आप आपने तशहुद पूरा पढ़ लिया, फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, और दुरूद शरीफ पढ़ने पर भी किसी ने फतवा दिया कि नहीं, उस पर भी आपको सजदा सहव करना होगा। ये सवाल है आपका भाई? जी मेरा सवाल है, उन्होंने मतलब अभी नहीं, मतलब ये ऐसा है कि उन्होंने बताया था कि जैसे कि आप दरूद शरीफ के एहतियात के बाद दरूद शरीफ थोड़ा सा ही पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली, इतना भी थोड़ा 2-3 बोल दिया, फिर आपको याद आया कि आपकी दूसरी रकात है, आप खड़े हो गए, तो आपको सजदा सब करना पड़ेगा। इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें, बहुत दिनों से ना ये मतलब पूरा ज्यादा पूछनी बात है वाली चीज में। नहीं, इंशाल्लाह बात हो जाएगी, बहुत आसान मसला है। दूसरा सवाल क्या है भाई? और दूसरा सवाल मेरा है, जैसे कि हम किसी को कर्ज दे देते हैं जी, वो कर्ज हमें ये बोलता है कि हम कर्ज वापस करेंगे, आपका देता है नहीं लेकिन बोलता रहता है वापस करेंगे वापस करेंगे। एक तो इसका ये है कि वो उसकी ज़कात हमें देनी है, कैसे देनी है वो ज़कात, लेकिन कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, कब तक दे सकते हैं उसको, एक तो ये है। और इसी के साथ एक है, अगर हमने किसी के साथ काम शुरू किया अपना और काम में हम अच्छा काम हो रहा है, काम हो गया, लेकिन वो पेमेंट आ गई, लेकिन वो आदमी पेमेंट नहीं दे रहा, हमारे काफी दिन से पैसा रखा हुआ है उसने, बता नहीं रहा हो ना कुछ दे रहा हमें पैसे वापस हमारे, और पेमेंट आ चुकी है वो हमारे काम में, जो हमने मिलकर काम किया, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया जी जी। तो उसके बाद क्या है कि उसकी भी ज़कात हमें देनी पड़ेगी या पैसा आने के पास देनी पड़ेगी, कैसे देनी पड़ेगी? अच्छा, पेमेंट की मंजूरी आ गई है लेकिन पेमेंट आपके हाथ में नहीं आई, ये कहना चाह रहे हैं भाई? जी पेमेंट मेरे हाथ में नहीं आ गई, वो उसके पास पेमेंट है, वो कर रहा है थोड़ा वो आदमी जैसे। अच्छा, तो जब तक वो पैसे रखे, कब तक की ज़कात है, क्या है, ऐसा कुछ है। और उसमें यानी ये हिसाब बाद में होगा कि उसमें आपके कितना हिस्सा बनता है और उनका कितना हिस्सा है, इस तरह के, उसके बाद फिर आप ज़कात अदा करेंगे ना? जी वो पूरा हिसाब होगा, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सब चीज़ इंशाअल्लाह ताला जी। लेकिन वो मना कर रहा है, पेमेंट आ चुकी है लेकिन मना कर रहा है कि मेरा पेमेंट नहीं है, मेरा सब चीज़ क्लियर हो चुकी है, हर चीज़ क्लियर है सबसे, लेकिन वो मना करता है अभी भी, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे कर। अच्छी बात है, उसके अकाउंट में आना था। अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, अल्लाह ताला हिदायत दे भाई जी। इसके लिए कुछ ज़कात अभी से शुरू करनी है जी, इंशाअल्लाह ताला जरूर जवाब आएगा भाई इसका, तफसील से इसका थोड़ा बताएं आप जरूर भाई, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक जी, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अमरुल्लाह दीवान। खुशामदीद भाई। मेरा एक सवाल है जी, जो मन्नत के रोजे हैं जी, वो जिसने मन्नत मांगा वही पूरा करे या उसे और भी लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं? अच्छा जी, जैसे कि 5-10 रोजे हो तो 2-3 आदमी मिलके रख लेंगे, या जिसने मन्नत किया उन्हीं के ऊपर वो करना हुआ जरूरी है? ये बस एक ही सवाल है। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई जी, क्या नाम है, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल है, नाम क्या है पहले नाम बता दें। जी मेरा नाम मोहम्मद रईस है। जी रईस साहब। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि हम तहारत लेते वक्त एहतियात क्या देते वक्त? तहारत। अच्छा, पेशाब को जाके ना तहारत लेते वक्त क्या है, एहतियाती के लिए टिश्यू रख लेते, तो दूसरी नमाज तक अगर मगरिब में हम नमाज पढ़ रहे, हम तहारत के वक्त अगर टिश्यू ले लिए, फिर ईशान के वक्त तक अगर हम
उसको निकाल लिए तो फिर वजू करना जरूरी है या वही वजू से नमाज पढ़ सकते हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा क्या है कि इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ रहे, वजू आपने किया है, वजू बरकरार है, एक से ज़्यादा नमाजें आप पूछना चाह रहे हैं कि पढ़ सकते हैं या नहीं, तो उसमें टिश्यू का क्या दखल है, वो समझ में नहीं आई बात। ये क्या है कि हम खतरा आ जाने का एक डर रहता ना कि खतरा आ गया तो अच्छा, अच्छी बात है। ऐसा खतरा आने के लिए एक तक नहीं लगना बोल के टिश्यू रख लेते, तो उस दौरान अगर हम दूसरी नमाज का वक्त हो गया, वजू है, तो फिर हम वो टिश्यू को निकाल दे के फिर इशा पढ़ सकते हैं या ना तो फिर वजू बनाना पड़ता क्या उसके लिए। और दूसरा सवाल ये है कि हम अगर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे जी तो सर एक सवाल है, काफी है, मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, जैसे आप, बहुत शुक्रिया भैया आपका। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना ये आपका कहीं मोबाइल तो नहीं है, इससे ज़रा बंद कर दिया अगर उसके। जी नाम बताइएगा भाई अपना। कलीमुल्लाह अंसारी। कलीमुल्लाह अंसारी साहब। हाँ सर, सर मेरे को जानना चाहिए ये मुहर्रम का बारे में, कहाँ तक सही है, कहाँ तक क्या सही है। लेकिन हम लोग नेपाल में, इंडिया में बहुत ढोल बजाता है लोग, उसमें डांस भी करता है लोग, लाठी भाला सब भाजता है लोग, अपना देह में भी पीटता है लोग, यही सब ये हम लोग का ये सही है कि ये सब के बारे में। अरे ढोल क्यों बजाते हैं, तो मैंने मुहर्रम में कभी सुना नहीं कि ढोल बजाते हुए। ताजिया के बारे में वो ताजिया वो भाजता है लोग, लाठी होती भाजता है लोग, वो भाला गणास भाजता है लोग, उसी में ढोल भी बजाता है लोग सर। अच्छी बात है। हाँ, यही ये कहाँ तक सही है। बिल्कुल सही नहीं है भाई, ये तो इसके बारे में तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैसे मैं अपना रूम में 2 आदमी से बताया सर, तो वो लोग तो ये बोला आपको कुछ मालूम नहीं है, तो इसीलिए मैं बोला इंशाल्लाह मौलाना इसकी मज़ीद वजाहत कर देंगे और इंशाल्लाह ताला बात वाज़ेह हो जाएगी भाई। खुदा करे कि आपके दोस्त वाले भी, आपके रूममेट भी सुन लें इंशाल्लाह। और कोई सवाल है हमारे कलीमुल्लाह साहब? नहीं सर, इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम अमजद इकबाल है और मेरा भी एक भाई के साथ ये सवाल मिलता जुलता है कि जब मुहर्रम आ जाए तो हम लोगों को अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करना चाहिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आल के साथ। और इसी में यही है कि कुछ लोग जो है वो नामी 10वीं को कब्रिस्तान भी जाते हैं, वो सफेदियाँ वगैरह करते हैं उधर कब्रों में जाके। और ये रोजे का तो हदीस में आया है कि 9-10 का रोजा रखो या 10-11 का। तो अगली जो 10 आ रही है, ये जुमे वाले दिन आ रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। और इसी के साथ ही ये मिलता जुलता है और ये कराची में भी होता है, ये ढोल के साथ वो लोग ऐसा मतलब कि कुछ करते हैं, मातमदारी वगैरह या इस तरह कराची में भी होता है ये। अच्छा। तो सबको सलाम जी। बस इसी के साथ ये मिलता जुलता सवाल है। तो रोजे के बारे में भी और ये भी बता दीजिए कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ के या और कुछ करके, तो किस तरह। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह जी। जी मानना भाई। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या नाम है? हाँ जी, मैं 2 सवाल है। पहला सवाल अभी मुहर्रम के बारे में। नाम क्या है अभी जैसे किसी जी, आपका नाम बता देंगे भाई? मेरा नाम अब्दुल माजिद है। अब्दुल माजिद साहब जी। हाँ, जो अभी मुहर्रम के बारे में किसी ने सवाल पूछा जी, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि कैसे उनको मतलब इजहार उनकी मोहब्बत का तो मुझे ये जी, तो मुझे सवाल ये है कि कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर या फिर पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में ऐसी मोहब्बत का इजहार करें, क्यों सिर्फ इमाम हुसैन के बारे में ऐसे लोग सवाल करते हैं? थोड़ा कुछ हिदायत के बारे में अगर कुछ इसके बारे में आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ये पहला सवाल हो गया।
दूसरा सवाल, अगर नमाज में अगर किसी को छींक आती है जी तो वो क्या करे? जो छींके वो, और जो सुने, यानी बाजू अगर कोई बैठा हुआ है वो सुनता है तो उसका जवाब दे, या फिर क्या करे, कैसा है? यानी बाजू जो बैठा है वो नमाज पढ़ रहा है या वैसे ही बैठा हुआ है? नहीं, बैठा हुआ है, जैसे मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ कुछ को, अगर मैंने छींक दी तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, या फिर क्या है नमाज में फिर? अच्छी बात है, इंशाल्लाह जी जवाब आएगा। बारकल्लाह फिकुम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई। खैरियत है? मेरा नाम जाफर अहमद है। जी जाफर भाई। जो मैं इंडिया से ताल्लुक है मेरा। जी। मेरा सवाल ये कुर्बानी के ताल्लुक से था। किसके बारे में? कुर्बानी जी जी। अभी कुर्बानी के हम लोग हर साल हिस्सा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 हिस्सा लेते हैं हर साल में बड़े जानवर के अंदर। तो इस साल में हमारे मोहल्ले के कुछ नौजवान मिलके पूरा प्रोग्राम बना के सारी तरतीब करके जानवर खरीद के लाते हैं और सबको हिस्से की तरतीब से वो कुर्बानी करते हैं सब। तो इस बार ऐसा हुआ कि पैसा वगैरह सब इकट्ठा हुआ, जानवर खरीदे, और जानवर के 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले जानवर ला रहे थे तो पुलिसों ने पकड़ ली गाड़ी। इंडिया के हालात तो आपको पता है जी। बहुत निंदा समाजत करे, पैसे भी देने चाहे, लेकिन उन्होंने जानवर छोड़े नहीं। ईद के 3 दिन पूरे खत्म होने के बाद फिर उन्होंने हमारे को जानवर वापस दिए। अच्छा। तो जो जिम्मेदार बने तो उन्होंने जानवर फिर कस्साबों को बेच दिए और पैसा सबका वापस कर दिया। जिन जिन लोगों ने हिस्से का पैसा दिया था वो सबका पैसा वापस कर दिया उन्होंने। तो फिर अभी हमारी कुर्बानी का कैसा, पैसे को क्या करना चाहिए? कुर्बानी का जो हमारी छूट गई अभी, इसको किस तरीके से पूरा करें, क्या करें, इसके बारे में मालूम करना था। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपके भाई। अच्छी है, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फिकुम, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा नाम मोहम्मद निज़ाम अहमद है। मोहम्मद निज़ाम अहमद। निज़ाम अहमद जी भाई, क्या सवाल है? मेरा 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि अगर किसी भी चीज़ में अगर क्रिया खा ले कि हम फलाना काम नहीं करेंगे और वो क्रिया अगर टूट जाएगा तो उसको कोई कफारा या कुछ देना पड़ेगा सर? ये एक सवाल हो गया जी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे साथी सब में किसी का एक बीवी इंतकाल हो गया तो विदेश में था, आया तो कब्रिस्तान जो जाता था उसके कब्र पे दुआ करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, तो गांव समाज के लेडीज चाहे जेंट्स सब ये बोलता था कि इसको शादी करने का मन हो रहा है इसलिए ऐसा जा रहा है। तो ये फला बहुत तरह की बात आता था, तो उसको उसके गार्जियन जो है शादी कर दिया, लेकिन उसको दिल में ये नहीं था कि हम शादी करेंगे अभी। वो दुआ करने के लिए जाता था, कुरान की तिलावत करने के लिए जाता था। ये कहाँ तक ये सच है थोड़ा ये? गांव वाले तो अपनी बातें करते रहते होंगे, करें, लेकिन इनको कुरान नहीं पढ़ना, दुआ करनी है। कब्र में कुरान नहीं पढ़ा जाता, दुआ की जाती है भाई। ठीक है, जैसे सूरत कुरान की तिलावत। हाँ नहीं, तिलावत कब्र पे नहीं की जाती। तिलावत ना तिलावत की जाती है, ना कुरान हाथ पे पकड़ के तिलावत की जाती है, ना वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। ओके सर, यही जानना था। अभी मौलाना आप जरा जवाब सुन लीजिएगा, मौलाना तफसील से बता देंगे आपको भाई। ठीक है सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब हम आखिरी कॉल लेते हैं, इसके बाद गुंजाइश नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सैफुर रहमान भाई, मैं मोहम्मद फिरोज अली। जी मोहम्मद फिरोज साहब। जी बस सैफुर रहमान भाई, मेरा एक ही सवाल था। हम 2 भाई हैं जी। तो भाई तो इंतकाल कर चुके हैं, और जो हमारे बाप का जमीन था तो उस पर जो है मेरे ही पैसे से मतलब फाउंडेशन चला और उस पर 2-3 रूम भी बने, सब कुछ है। तो मैं और मेरा बीवी और भाई उनके बीवी बैठ के हम लोग रात को मशवरा किया, और मैं वहाँ नहीं रहता, मैं बिहार में सेटल हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो, और मेरी हालात ठीक नहीं है, और बाद में हमारे बच्चे हम कमाएंगे तो इसका जो जितना बनेगा हम दे देंगे। तो हो गया वो सौदा। बाद में वो मतलब 2-3 साल निकाल भी कर गए, जिंदा में भी थे, तब भी नहीं हो पाया। अब उनके बच्चे माशाल्लाह कमाते अच्छे खासे, और उसी पे अब जो बाकी है उसको घर भी बना रहे हैं। तो मैं बस बात करना चाहा ये सैफुर रहमान भाई
कि हमने तो रजिस्ट्री कर दी है, बाप का जमीन है तो आधा और मेरा उनका होता है। लेकिन अब क्या है कि भाभी भी इनकार कर रही है, बच्चे भी कह रहे नहीं वो तो दिला गया, सब हो गया, जबकि मुझे कुछ भी मिला नहीं है, 1 रुपया नहीं मिला, कुछ नहीं, रजिस्ट्री हो गई। और रजिस्ट्री होने के बाद आपको पता है मालिक वो है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो लोग बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। बस इसी के मसले के बारे में जानना। वो लोग असल में मैं समझाया भी क्या, अल्लाह से डरो, क़यामत के रोज के जो हिसाब किताब होगी वहां से डरो, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। और वो लोग का हिसाब क्लियर हो गया, आपका कुछ भी नहीं। अब इसमें ज़ाहिर है कि कोई कानूनी शक्ल तो अब इसमें हम क्या जवाब देंगे। कानूनी शक्ल में अगर कोई मोहल्ले वाले उनको जाकर समझाएं, कुछ इस तरह की बात हो तो फिर कोई हल निकलता है। मेरे चचेरे भाई समझाए, उनसे डायरेक्ट बोले भी तो बोलते नहीं उनका तो हो गया, क्लियर होगा, उनका कुछ भी नहीं है। कानूनी शक्ल से कुछ नहीं हो तो गाँव के रिश्तेदार खानदान सब जानते, सबको पता है। मुझे बस वो आखिरत वाली जो उनको समझ में नहीं आ रही ना, तो वो कि जमीन का जो मसला है वो समझना है। हाँ, मौलाना उसकी वजाहत फरमा देंगे, बता देंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है। और अगर आप रिकॉर्ड करके उन्हें सुना दें तो शायद कोई बात उनके जरूर इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे उनके दरमियान बात जो हुई वो बात हुई थी, और कोई और मेरा परिवार उनका और कोई नहीं था। अच्छी और रजिस्ट्री कर दिया दूसरे दिन जाके, आप बोलो इनकार कर रहे हैं। जाहिर है कि जब रजिस्ट्री होगी फिर तो आपके हाथ में नहीं रहा ना। नहीं रहा, बिल्कुल। मुझे पता है मिलेगा भी नहीं, लेकिन मुझे बस उनसे कहना है कि आप मुसलमान हो तो जरा एतबार और जो होता है ना किसी पर एतमाद कि भाई ये तो पैसा, ये तो हिस्सा नहीं, ये हमारा हक नहीं मारेंगे, उसको ठेस पहुंचती है। और ख़ास तौर पे आजकल की दुनिया में चूँकि पैसे का ही उसी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो कोई भी बिगड़ सकता है, कोई किसी की। और वो भी मेरे सगे भाई थे ना, सगे बड़े भाई थे, तो हमको यकीन था, सब कुछ था, दूसरे को ना दे के हम उन्हीं को दिया। चाहते तो हम दूसरे को भी दे सकते थे, लेकिन हमने उन्हीं को दे दिया हमला। चलिए, अब जो गलती हो गई, अब खुदा करे कि और लोग आपके इससे सबक सीखे और इस तरह अंधा एतमाद ना करें। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भी आपका। और अब हम मज़ीद कोई और कॉल नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि गुंजाइश नहीं है। आते हैं आज की दुआ की तरफ। आज की दुआ के हवाले से सामीन यहाँ गुजारिश ये है कि ये दुआ सब ने सुन रखी है, सब इससे वाकिफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया है। एक रिवायत में जन्नत का ख़जाना है, एक रिवायत में, और ये पता नहीं कहाँ से रिंग की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारे अपने मोबाइल तो नहीं है, लेकिन कहीं से आ रही है। और क्यों आ रही है देखते हैं, शायद कोई रास्ता इसका बंद होने का। जो साहब, ये वैसे फ़ोन तो नहीं आ रहा कोई, इसको कॉल भी नहीं आ रही, फिर भी ये कहीं से रिंग की आवाज़ आ रही है, पता नहीं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे में इसे जन्नत का ख़जाना करा। एक तो फी नफ्से ही जन्नत एक ख़जाना है, और जन्नत के ख़जाने का भी फिर ख़जाना जिसे अल्लाह के रसूल करार दें, तो उसके लिए फिर हमें उसको जमा करना चाहिए। और वो सिर्फ उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते ये कलिमात अदा करने हैं, इसको पढ़ना है। पढ़ते रहेंगे, इसके मानी पर गौर करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर कम करना चाहें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी एक हदीस में मौजूद है, या हदीस में इस तरह भी आया है। पूरा पढ़ने तो भी सही है, अगर नहीं तो इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तो ये है कि आपने एक सहाबी से फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना न बताऊं, तो ज़रूर। फिर आपने बताया कि ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। एक रिवायत में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने के बाद बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ के फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वहाँ पर भी हर वो काम जो आप करना चाहते हैं, अच्छा काम है, आप उस करने की इब्तिदा में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फरमाएगा, उसमें नुसरत फरमाएगा। ये सिर्फ शैतान को भगाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक अल्लाह ताला की मदद लेने के लिए, अल्लाह ताला से इस्तिआनत तलब करने, यानी मदद तलब करने के लिए, इस्तिआनत के लिए
یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس طرح ادا کیے ہیں اور بتایا ہے, ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس سلسلے میں اس پیارے جملے کے بارے میں, جنت کے خزانے کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہیں, اور کہانیاں ان کی جو روایتیں ہیں وہ کئی لوگ خاص طور پر نیٹ پہ بہت زیادہ اس پہ 40,000 بکریاں لے کے آ گیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی یہ بس لاہور پڑھتے رہو, اور پھر وہ اسی رات وہ آ گیا آزاد ہو کے ان کا بیٹا, اور وہ اپنے ساتھ ان کی 4,000 بکریاں بھی لے آیا. اس طرح کی یہ صرف کہانیاں, یہ یعنی اس کی جو روایتیں ہیں کوئی ایک طریقے سے کسی ایک طرق سے بھی یا طریقے سے بھی وہ صحیح روایت نہیں ہے, وہ ساری کمزور ہے. لیکن جو صحیح روایات ہیں اس کے مطابق ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جب کوئی ہمیں مرحلہ درپیش ہو, کوئی کام ہم کرنے لگیں, جیسے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, اور اذان کے جواب میں بھی یہی چیز پڑھا جاتا ہے. جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے, اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں ہے. ہم اپنے طور پر اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں, اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, اور اللہ سے اس کی نصرت چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہم وہ نیک کام کر لیں. حتیٰ کہ اگر آپ کچھ لکھنے بیٹھے ہیں تو لکھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. عربوں میں بھی اس میں کئی غلط طریقے رائج ہیں. وہ کوئی پریشان کن بات سنے تو اس پہ کوئی دکھ بھری بات سنے تو لاہور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت لاہور نہیں پڑھا جاتا, اس وقت تو انا للہ پڑھتے ہیں. اور اگر انا للہ پڑھے ہیں کون مر گیا, وہ ان کو وہاں انہوں نے صرف یہی سمجھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے اس طرح کہ یہ صرف کسی کے فوت ہونے پر پڑھی جاتی. کوئی بھی دکھ ہو, کوئی تکلیف ہوتی ہو, انا للہ پڑھے, اور کوئی کام کرنے لگیں, کوئی مشکل درپیش ہو اس وقت بھی, اور ویسے ہی نیک کام ہو اس کی ابتدا میں لا حول ولا قوت. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں, مگر جب آپ کو موقع ملتا ہے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. جنت میں جتنی آپ تعداد میں آپ یہ کلمہ ادا کریں گے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے, اتنے درخت جنت میں آپ کے نام سے لگا دیے جائیں گے. جب آپ جنت جائیں گے, اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے, تو آپ کو ایک ہرا بھرا باغ آپ کے ان کلمات کے ادا کرنے کے نتیجے میں وہاں پر ملے گا. تو یہ سارے اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں کہ 5-6 بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں. مولانا اگر آپ اس میں کچھ مزید اضافہ فرما دے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صاحب ہے, آپ نے بڑے ہی آسان اور پیارے انداز میں جو ایک بابرکت کلمہ ہے, جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک مقدس ایک دعا ہے. اس کے بہت سارے فضائل اور فوائد جو ہے وہ پائے جاتے ہیں, اور یہ مستند ہیں جو باتیں آپ نے ماشاءاللہ سامعین بھائی اور بہنوں کے سامنے بات پیش کی ہے. تو جب ایک مسلمان بندہ یعنی مرد یا خاتون اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی طاقت کام نہیں دیتی, تو اللہ رب العالمین اس بات پر خوش ہو کر اس مرد اور خاتون کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہر قسم کی تدبیر اور قوت ان سے دستبرداری اختیار کی ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا ہے. تو اس کو صحیح سوچ کی طرف رہنمائی کرنا اور صحیح کام کی طاقت و توفیق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اتنی بڑی بات یعنی اس کی فضیلت, اجر, ثواب, برکت اپنی جگہ فاذکرونی اذکرکم, کہ جب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو یاد کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی بے شمار نیکیاں حسنات لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بہت سارے مسائل حل فرما دیتا ہے اور مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. اسی لیے گویا کہ یہ جو ہے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ, دونوں طریقے سے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ کام آنے والی بہترین دعا ہے. اس سے بھرپور استفادہ کرتے رہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. آتے ہیں آج کے
پہلے سوال کی طرف ندیم خان صاحب کا پہلا سوال یہ تھا کہ 4 رکعت کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی عصر کی ہو سکتی ہے یا کوئی اور، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پہ بیٹھے ہیں اور تشہد پڑھنے کے بعد اب انہیں تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اٹھنے سے پہلے اب تشہد کے ساتھ ہی انہوں نے درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ لیا. اس پر کہتے ہیں کہ کسی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ اس پر بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو دعائیں جس مقام پہ بتائی گئیں ان دعاؤں سے بڑھ کر اگر کسی مزید دعا کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو لازمی ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ تشہد اول میں جو ہے صرف اتحیات جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے درود کا اضافہ کرنا گویا کہ ایک اضافی چیز کو وہاں پہ شامل کیا گیا، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو لازمی ہوتا ہے. تو اس طرح بعض لوگوں کا اجتہاد ہے، ورنہ در حقیقت کئی علماء کی تحقیق یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا طریقہ سکھایا اور نماز کے آخر میں درود پڑھنے کا حکم دیا، درود ابراہیم میں جو ہم لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو اس بات کو دلیل بنا کر کئی علماء نے یہ بات پیش کی کہ درود ابراہیمی صرف آخری تشہد میں نہیں بلکہ پہلے تشہد میں بھی پڑھنا یہ مشروع ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو آخری تشہد میں بھی پڑھا جائے، پہلے تشہد میں بھی پڑھا جائے. تو بعض ائمہ کے پاس پہلے تشہد میں بھی پڑھنا یہ مسنون ہے، بلکہ اس کا حکم ثابت ہے. اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے تشہد میں جو ہے درود پڑھ لیتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری تشہد میں تو درود پڑھتے اور پڑھنے کا حکم دیا کرتے، لیکن جو تشہد اول ہوتا وہ آپ کا مختصر ہوتا تھا، طویل نہیں ہوتا. اس سے صحابہ اندازہ لگاتے تھے کہ نبی کریم نے صرف اتحیات کو پڑھا، درود کو نہیں پڑھا. اسی لیے اکثر اتحیات پر اکتفا کریں، کبھی کبھی اگر آپ درود پڑھ لیتے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازمی بالکل نہیں ہوتا ہے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً. اور قرض کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ ابھی دے نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے؟ اور ساتھ میں اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اور پارٹنرشپ کے پیسے ڈیو تو ہو گئے ہیں لیکن ہاتھ میں نہیں آئے، تو ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنے؟ کیا جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہو اسے ان پیسوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے یا نہ کیا جائے؟ جی صاحب بھائی، موصوف کا جو سوال اس میں کئی حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے جو قرض کا مال کسی کو دیا ہوا ہو، قرض دیا ہے تو جس نے قرض دیا ہے اس کی ملکیت تو اس مال کی ہے، لیکن اس مال سے وہ بندہ استفادہ نہیں کر رہا ہے، اور جس کو قرض کے طور پہ دیا ہے وہ تو استفادہ کرتا ہے مگر وہ اس مال کا مالک حقیقی یعنی اس کا اصل اونر وہ نہیں ہے. اس کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کو قرض دیا ہے تو نہ قرض دینے والے پہ نہ لینے والے پہ کسی پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یہ جو ہے ابن حزم جو ظاہری مسلک کے امام ہیں ان کی تحقیق ہے، لیکن جمہور علماء اس تحقیق پر مطمئن نہیں ہیں. اب آتی ہے دوسری بات سے بھائی کہ اگر کسی نے دوسرے کو قرض دیا ہے تو جس کو قرض دیا ہے، جس نے جو قرض لیا ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا پیسے واپس کرنے کی مالی حیثیت ہے اور وہ اس حیثیت میں ہے کہ واپس دینے کی امید ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات وہ اقرار کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے. دو باتیں ہو گئیں. اگر وہ یعنی مالی حیثیت کمزور ہو چکی ہے اور دینے کی امید کم ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، دینے کی امید نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ انتظار کریں. اگر وہ مال آپ کو واپس مل جاتا ہے تب آپ اس مال پر زکوٰۃ دیں گے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد صاحب دوسری بات جو آتی ہے کہ واپس اس نے دے دیا مثال کے طور پر، تو یہاں پر تین قول. ایک قول تو یہ ہے کہ تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ دیں، دوسرا قول یہ ہے کہ صرف جو ہے 1 سال کی زکوٰۃ دیں، تیسرا قول یہ ہے کہ جب سے آپ کا مال آپ کے ہاتھ میں ملا ہے
اس وقت سے جو ہے آپ جو ہے نئے سال کا آغاز کریں گے، وہ پہلی تاریخ شمار ہوگی، اس کے بعد 12 مہینے گزرنے کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو 3 قول یہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو جس قول پہ اطمینان ہو، آپ کی مالی حیثیت کیسی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایک مزید سوال سے بھائی کچھ مال آنے کا تھا حساب، کیا آپ بتا رہے تھے؟ وہ کسی سے پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں ان کو پیمنٹ آ گئی ہے لیکن تقسیم نہیں ہوئی ان دونوں کے درمیان، جو ان کا پارٹنر ہے اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں لیکن اس نے ابھی ان کو دیے نہیں ہیں اور زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے، اب وہ جو پیسے ابھی اس نے دیے نہیں ہیں کیا انہیں ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یا ابھی جب حساب کتاب ہوگا جب پیسے آ جائیں گے اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جی صاحب بھائی یہ بھی صاحب بھائی وہی صورتحال لگ رہی ہے، جیسے یعنی جو ان کا جو پارٹنر ہے گویا کہ ان کے لیے مقروض ہے، کیونکہ حق تو ان کا ہے، مال ان کا ہے، ملکیت جو ہے ندیم بھائی کی ہے، لیکن فی الحال تو مال ان کے جو پارٹنر ہے ان کے پاس موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہم یہی قرض کی صورت یہاں پہ لے آئیں گے کہ وہ پارٹنر ہے وہ منکر ہے یا پھر جو ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، آپ کو ملے گا۔ تو اس میں دیکھا جائے کہ اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، آپ کو دیا جائے گا، ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کی زکوٰۃ دے دیجئے، لیکن آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے وہ دیں گے نہیں دیں گے، کب دیں گے، تو پھر انتظار کیجئے۔ جیسے ہی وہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک قول جو میں نے بتایا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آپ کو مال ملتا ہے اس کے بعد سے نئے سال کا آغاز آپ کر سکتے ہیں، تو اس قول پہ عمل کر کے جیسے ہی آپ کو مال ملے گا اس کے بعد حساب کر کے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اب اس کی زکوٰۃ اس وقت ادا کرنی ہوگی جا کہ جب اگلے سال جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر اگر وہ پیسے ہوئے تو اس وقت زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی صاحب ابھی تو میں نے بتایا کہ 3 قول، اس میں سے ایک قول تو میں نے بتایا کہ ہر سال کی زکوٰۃ آپ جمع کر کے دیں، 5-6 سال اگر ہو جائیں تب بھی، اور دوسرا قول جو ہے پورے سالوں کے اندر سے صرف 1 سال جو ہے وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور تیسرا قول جو میں نے بتایا کہ جب پیسہ موصوف کے ندیم بھائی کے ہاتھ میں ملے گا تو پھر وہ پہلی تاریخ جب سے شروع کر کے 12 مہینے جب گزر جائیں گے تب اس کے اوپر گویا کہ سال ان کا گزرا ہے تو تب جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ 3 قول یہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو اس میں مجھے جو اطمینان ہوتا ہے درمیانی قول پہ اطمینان ہوتا ہے، لیکن اگر تیسرا قول اگر اس پہ بھی اگر کسی کو اطمینان ہے تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہے تو بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ امر اللہ دیوان صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر منت کے روزے مان لیے ہیں اور وہ 8-10 روزے ہیں اور خود ایک آدمی رکھ نہیں پا رہا تو کیا کسی دوسرے کو ملا کے کچھ تو روزے تم رکھ لو کچھ میں رکھ لیتا ہوں، اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس نے منت مانی ہے وہی سارے روزے رکھے گا؟ جی صاحب بھائی پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے منت مانتا کیوں ہے، یعنی آپ کے پاس یعنی جو بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ بہت ساری عبادات ہیں جیسے نماز، روزے، زکوٰۃ، جو بھی عبادات ہے صاحب بھائی، تو اگر کسی کے پاس فرض کے علاوہ طاقت ہے تو پھر نفل نمازیں پڑھیں، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ منت کیوں مانتا ہے اور فرض روزے رکھتا ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ نفل روزوں کی بھی طاقت ہے، نفل روزے رکھے، منت ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منت ماننے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ اس طرح مت کیا کرو۔ تو پھر امت کو یہ بات معلوم ہے کہ نظر نہیں مانے، منت نہ مانے، تو پھر کیوں اس طرح زبردستی جو چیز اپنے اوپر فرض نہیں ہے اسے فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ نظر اور منت کی وجہ سے جو ہے نفل عبادت فرض بن جاتی ہے، پھر اسے چھوڑنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور توبہ کرنے کے باوجود یہ عبادت ساخت نہیں ہوتی جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے۔ اور جو منت ساخت ہونے کے بارے میں جس نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، اسی کے ذمے یہ عبادت جو ہے اسی کے ذمے برقرار رہتی ہے جب تک کہ یا تو عبادت انجام نہ دے یا پھر کفارہ ادا نہ کرے۔ اور صاحب اس کا کفارہ جو ہے بتایا گیا حدیث کے اندر صحیح مسلم عقبہ بن عامر سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ نظر کا کفارہ، منت کا کفارہ بھی جو ہے وہ قسم کا ہی کفارہ ہے، یعنی قسم کا جو کفارہ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات جو ہے یا تو 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 10 غریبوں کو کپڑے آپ دیں خیرات کے طور پہ، یا پھر جو ایک غلام آزاد کریں۔ ان تینوں کی طاقت اگر نہیں
نہیں ہے ایسی صورت میں آپ 3 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر تو صاحب بھائی ان کے روزے ہی جو ہے نا ان کے لیے جو ہے وہ نہیں کر سک رہے ہیں, تو پھر ہم یہ سوچے کہ بھی 3 روزے رکھے, ان کے لیے جو ہے یہ بوجھ لگتا ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چاہتے ہو کہ ان کے اوپر سے جو ہے منت کی ذمہ داری ساخط ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلا کر اس ذمہ داری سبکدوش ہو. اور ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے بھائیوں بہنوں سے, اپنے بھائیوں بہنوں سے کہ منت نہ مانیں. اگر آپ کے دل میں ماشاءاللہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور ہمت رکھتے ہیں, اتنی طاقت ہے, فرصت ہے, تو مزید نفل نمازیں پڑھے, نفل روزے رکھے, نفل خیرات کریں, لیکن منت مان کر اپنے اوپر ذمہ داری مت لیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا. اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کتنی طاقت. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو, سنت نمازوں کو مشروع قرار دیا. اسی اعتبار سے آپ جو ان عبادات کی پابندی کریں. طاقت ہے, موقع ملتا ہے, نفل عبادات بھی انجام دے, ورنہ جتنی نیکیاں اسی پر اکتفا کر یہی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیرن. اور امر اللہ دیوان صاحب کے اس سوال کے بعد محمد رئیس صاحب کا سوال طہارت کے حوالے سے ہے کہ وہ احتیاطاً ٹیشو رکھ لیتے تھے یا کوئی صاحب ہے جو ٹیشو رکھ لیتے ہیں, اور اگر دوسری نماز کے وقت وضو برقرار, دوسری نماز تک وضو برقرار ہے تو کیا اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا اس کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی صاحب یہاں پر جو ہے معاملہ ٹیشو سے متعلق نہیں ہے, بلکہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتى يتوضأ, کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو حدث پیش آ گیا, ایسی صورت میں اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ دوبارہ وضو نہ کر لے. تو اب حدث کا جو معاملہ ہوتا ہے تو ہوا خارج ہو جائے یا پھر قضائے حاجت کے لیے چلا جائے یا پھر پیشاب نکل جائے, تو جس صاحب نے بھی جو اس طرح ٹیشو پیپر وغیرہ رکھا ہوا ہو ان سے کہا جائے گا کہ بھئی کیا پیشاب کے خطرے نکلے کہ نہیں نکلے, کیا یہ دائمی بیماری ہے سلس البول کی یا پھر یہ عارضی طور پہ خطرے جھڑ جاتے ہیں, پھر خطرے جھڑنے کا بھی معاملہ آپ کی غلطی سے ہو رہا ہے یا پھر جو ہے یہ مرض ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, تو اپنا علاج کروائیں, وسوسہ چھوڑے, شک و شبہ چھوڑیں اور احتیاط کریں. اور اس کے بعد مزید بات یہ ہے کہ علاج وغیرہ جو بھی اس کو آپ جو ہے کروا کر اپنی صحت جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. اور دوسری بات یہاں پہ سب ہے کہ جو معاملہ ہے کہ ٹیشو رکھنے اور نکالنے کا نہیں ہے, بلکہ پیشاب کے خطرے نکل آئے اور تو ایسی صورت میں گویا کہ وضو ٹوٹ گیا, چاہے وہ ٹیشو رکھے نہ رکھے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیشو کا پیپر آپ نکال کے پھینک دیجئے, ٹیشو پیپر, اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اپنے اس جسم کے حصے کو آپ دھو کر پھر اس کے بعد آپ نیا وضو کر کے نماز پڑھے, تبھی آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد رئیس صاحب کے بعد کلیم اللہ انصاری, امجد اقبال اور عبد الماجد صاحب, ان کے سوالوں یا ایک سوال جو ہے نا وہ اس سے مشترک ہے, اس کے مختلف پہلو ہیں. اور چونکہ آپ نے سوالات سنے اور وقت بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, تو اگر آپ سب کو مجموعی طور پر محرم کے دوران یعنی کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہیں, تازیہ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں, پھر وہ قبرستان پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور اسی طرح عبد الماجد صاحب کا سوال یہ ہے کہ محبت کا اظہار صرف امام حسین علیہ السلام سے کیوں, حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق, ان سے کیوں نہیں؟ جی صاحب بھائی ان تمام باتوں کے لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ بے شک ماہ محرم کی فضیلت جو ہے احادیث میں ہمیں ملتی ہے. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کی, مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے, تو وہاں پر آپ نے یہودیوں کو دیکھا, پوچھا کہ روزہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے بہت ہی بابرکت دن ہے, اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو جو ہے سمندر پار کروایا اور فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر کے تباہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام ہر سال اس روزے کو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی کریم نے کہا کہ ہم اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ روزہ رکھے, تو نبی کریم نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض بتایا. لیکن جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے ماہ محرم کے روزے کو جو ہے کہا کہ اسے جو چاہے رکھے, جو چاہے نہ رکھے. تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ محرم کا روزہ پھر مستون روزہ, مستحب روزہ بن گیا. پہلے فرض تھا, فرضیت ختم
ختم हो कर इसकी जो है हैसियत जो है एक मस्तून रोज़े की हो गई। और उसके बाद जो है नबी करीम के आखिरी आपकी उम्र का जो आखिरी साल था, तब सहाबा ने पूछा कि हम भी ये रोज़ा रखते हैं, यहूदी भी ये रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम ने फरमाया अगर आइंदा साल में ज़िंदा रहूँ तो 9 तारीख का रोज़ा भी रखूँगा। इस एतबार से जो है 9, 10 इन 2 दिनों का रोज़ा रखना ये मुस्तहब है। इसकी फजीलत बताई गई कि इस रोज़े की वजह से गुज़िश्ता एक साल के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह हम ये जो 2 रोज़े रख के भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अब उसके बाद साहब इसके अलावा जो भी जिन बातों का जिक्र बताया जा रहा है कि कोई बजाता है या कोई इस तरह रखते हैं, ताज़िया वग़ैरह करते हैं, तो ये तमाम बातें चूँकि इस्लामी तालीमात में नहीं हैं, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें और इनमें शिरकत न करें। और जहाँ तक हज़रत हुसैन से मोहब्बत का मामला, बेशक हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि उनसे मोहब्बत रखें, उनका नाम लेते हैं एहतराम से, लेकिन क्योंकि ये वो सहाबी हैं तो जिनसे अहादीस भी मरवी हैं, नबी करीम के लाडले थे, या फिर जन्नत के सरदार जो शबाब जन्नत, जो जन्नत के जो नौजवान उनके सरदार भी हसन हुसैन, इनसे हम सब मोहब्बत रखते हैं और मोहब्बत हम रखेंगे, रखना चाहिए। तो इनके बारे में हम यही कहेंगे कि दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे तो और जन्नत में ऊंचा मकाम दे, और जन्नत में इनसे हम लोगों की मुलाकात अल्लाह ताला करवाए। तो इस तरह उनको हसन हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में अल्लाह ताला रखे। इस तरह जो दुआ जो है मोहब्बत के साथ आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप ये कहें कि नमाज़ पढ़ के उनके लिए बख्श दूंगा, तिलावत करके बख्श दूंगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये तो होगी सब एक इब्तिदाई बात। उसके बाद मज़ीद बात यहाँ पर यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो अबू बकर, उमर और उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये सब के सब हमारे पास जो है उन तमाम के बारे में एतिक़ाद है, एहतराम है, इकराम है, तकरीम है, महब्बत है। तो वक्त के लिहाज से हम उनके बारे में भी बिल्कुल एहतराम करते हैं। जब मौका आता है तो उनके बारे में भी ज़िक्र खैर करते हैं। उनके बारे में कभी भी नौज़ बिल्लाह यानी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने को हम जायज़ भी नहीं समझते हैं। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब्दुल माजिद साहब का दूसरा सवाल ये था कि अगर नमाज के दौरान छींक आ जाए तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया है और करीब बैठा हुआ कोई शख्स वो उस पर यरहमुकल्लाह कहता है तो उसको जवाब दिया जा सकता है या नहीं? जी साहब भाई, जहाँ तक नमाज की हालत में छींक आने का मामला है तो इसमें चूँकि हदीस में जो बात हमें मिलती है कि अगर किसी को छींक आए तो उसे चाहिए कि वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, फिर उसके बाद जिसको छींक आई वो कहेगा यहदीकुमुल्लाह युस्लिहु बालकुम। लेकिन क्या नमाज के अंदर ये सब काम हो सकते हैं कि नहीं? तो छींक का मामला साहब भाई इंसान के इख्तियार से बाहर है। इंसान अगर छींक को रोकना चाहे उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो छींक आ जाती है, आने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इसके बारे में उलमा के कई अक़वाल, बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुनियावी लफ्ज़ नहीं है कि उठो बैठो आओ जाओ, इस तरह का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक दीनी लफ्ज़ है। यानी वो ऐसा लफ्ज़ है जो नमाज में भी आता है। जैसे हम कुरान पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह कहते, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो ये जो है यानी अल्लाह ताला की अस्कार में शामिल है। इसीलिए कोई बंदा अगर बग़ैर यानी बुलंद पस्त आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहता ठीक है, बुलंद आवाज़ में भी कहे तो भी ठीक है, लेकिन पस्त आवाज़ में कहे। लेकिन अगर कोई नहीं कहता हर्ज नहीं है, क्योंकि नमाज के अलावा आम हालात में छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो वही काफ़ी है। तो नमाज के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। इसकी वजह से एक नुकसान ये हो सकता है, अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा खड़ा हो और वो यरहमुकल्लाह कहे तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, क्योंकि उसने आपसे बात की कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत नाजिल करे, और फिर आप जवाब देंगे यहदीकुमुल्लाह कि अल्लाह ताला तुमको हिदायत से नवाजे। तो ये आपस में गुफ्तगू जो है, तुम का लफ्ज़ जो है किसी के लिए इस्तेमाल करना, अल्लाह के सिवा किसी के लिए तुम या आप कहना, ये नमाज को बातिल करने वाला अमल होता है। इसीलिए आप लोगों को उलझन में डालने के बजाय या तो आप बिल्कुल पस्त आवाज़ में कह दीजिए या फिर खामोश हो जाइए, कोई हरज नहीं, गुनाह तो नहीं होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कहना यह मुस्तहब है। इस एतबार से आप आम हालात में तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सवाब कमाते हैं, तो नमाज में आप न कहें, जैसे मुझे इस पे इत्मीनान है। नमाज के बाद आप छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सवाब हासिल कर सकते हैं। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अगर इस तरह से कह दिया जाए कि आप नमाज में छींक आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, पास बैठे हुए किसी शख्स ने आपको कुछ भी कहा है, यरहमुकल्लाह कहा है, कुछ और भी कहा, उसको जवाब ना दें, वरना आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। जी साहब भाई, बस इतना एहतियात बरत ले, अल्हम्दुलिल्लाह का एहतमाम रखें तो इंशाअल्लाह फिर अजर भी मिलेगा। और अगर किसी ने यरहमुकल्लाह कह दिया है ना,
جب آپ سلام پھیریں تو اس کا شکر ادا کر دیں, اسے پھر آپ کہہ دیں یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اس کے بعد کہہ دیں, لیکن نماز کے دوران نہیں کہہ سکتے. جی صاحب بھائی. جعفر احمد صاحب کا سوال قربانی کے حوالے سے کہ اس دفعہ قربانی کا جانور لے کے جا رہے تھے تو بڑا جانور تھا اور اس میں حصے دار تھے, ان کے 2 حصے تھے, لیکن پولیس نے اس پہ قبضہ کر لیا ٹرک پر, اور 3 دن گزرنے کے بعد جبکہ قربانی جن ایام میں قربانی کی جا سکتی ہے ان کے بعد جا کے ان کے پیسے واپس کیے گئے, تو اس طرح قربانی نہیں ہو سکتی. کیا کر رہا ہوں کہنے. جس سے یہاں پر موصوف کے کہنے کے مطابق جو ہے جانور ان کو ملے, لیکن 3 دن گزر جانے کے بعد ان کو جانور حاصل ہوئے واپس. اس کے بارے میں جو قربانی کے ایام کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مکمل 3 دن ہے, ایک قول ہے کہ کل جو ہے 4 دن ہیں. اور موصوف کو شاید ایسے لگتا ہے کہ قربانی کے تمام دن گزرنے کے بعد وہ جانور ملے یا پھر جانور کا پیسہ ملا. تو اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے جانور, جیسے کسی کا جانور یعنی بھاگ گیا, گم ہو گیا, اس کے بعد جو ہے ملا نہیں, دیر سے ملا, ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے یہ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے. اب لیکن موصوف جو کہتے ہیں کہ بھی ان کے پیسے واپس مل چکے ہیں, اب اس کے بعد قربانی کی نیت تو کر لی, جانور کو خریدا, لیکن مجبوری تھی, تو مجبوری کی حالت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری عائد نہیں کرتا ہے. اس معنی میں جو ہے اب چونکہ ان کی اختیار سے معاملہ باہر تھا تو جو ہے قربانی ان کے اوپر سے ساقط ہو گئی. اب اس کے بعد موصوف اگر ڈبل ثواب کمانا چاہتے ہیں تو پھر آنے والے سال جو ہے احتیاط کریں, اور اس کے بعد جو ہے 2 جتنے حصے اس سال موصوف نے لیے ہیں تو اس کے ڈبل حصے لے لیجیے, اس کے بعد جو ہے قربانی کریں اور پھر دونوں سالوں کا ثواب ایک ساتھ حاصل کریں. اس طرح اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن, ورنہ ان کی کوشش اور ان کی نیت اس کے مطابق تو اجر انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی لکھا گیا ہے. بالکل صاحب ہے, جو آپ نے بات بتائی کہ بخاری اور مسلم ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ کاملہ, اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مکمل ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو یہ بات حدیث میں بالکل ثابت ہے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد نظام احمد صاحب قسم کا کفارہ پوچھ رہے تھے کہ قسم کھائی کہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کر لیا تو کیا کیا, اس پر کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا. جس صاحب اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہیں گے کہ اس طرح قسمیں نہ کھائیں اور اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں. تو اب قسم جس بات کی کھائی ہے, یعنی عام طور سے موصوف کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ کھانے کی قسم کھائی, تو مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز شاید حلال ہی ہوگی کیونکہ موصوف چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کھائیں. تو اس اعتبار سے جو ہے یعنی جو حلال چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا, پھر ایسی قسم بھی غلط ہے کہ حلال چیز کو نہ کھانے کی قسم جو ہے وہ کھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ حلال چیز کو حرام آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو اب کوئی دوسری چیز ہے, کوئی اور معاملے کی قسم ہے تو اس میں آپ کو مباح چیز ہے کہ فلاں کام فلاں شہر میں نہیں جاؤں گا تو الگ بات ہے. تو آپ کسی جائز کام کے بارے میں چھوڑنے کی قسم کھاتے, پھر وہ جائز کام آپ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے سامنے جو ہے کفارہ فرض بن جاتا ہے. اور اس کفارے کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کے اندر. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے 10 غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں, یا پھر 10 غریبوں کو کپڑے خیرات کے طور پہ دے. کپڑے کا مطلب جو ہے اگر آپ خاتون کو دیتے ہیں تو خاتون کا مکمل لباس ہونا چاہیے, اگر مرد کو دیتے ہیں تو پھر مرد کا مکمل لباس, اوپر نیچے جو دونوں جو پہنتے ہیں اس طرح کا لباس ہونا چاہیے. تو اور اس کے بعد تیسری صورت یعنی یہ کرے, پہلا کام کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں, یا پھر جو ہے 10 غریبوں کو کپڑا صدقے کے طور پہ دیں, یا یہ غلام آزاد کریں. ان تینوں میں سے آپ کے پاس کسی کی طاقت نہیں ہے. ایسی صورت میں چوتھا معاملہ یعنی مجبوری کی حالت میں آتا ہے کہ 3 دن کے روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر وہ قسم جو ہے وہ جو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ نے جو کام چھوڑنے کی قسم کھائی وہ کام آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے قسم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جس سے بھائی انشاءاللہ تعالی. محمد نظام صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کے کسی ساتھی یا کسی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, وہ بیرون ملک تھے, جب وطن گئے تو پھر وہ اپنی سابقہ یا اپنی اہلیہ کی قبر پر گئے, وہاں جا کے دعا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کا ذکر کیا تھا. تو گاؤں والوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اس کی شادی کی خواہش ہو رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا یا کیا کیا یہ تو پتہ نہیں, لیکن پوچھ رہے تھے کہ کیا اس طرح کی باتیں اگر گاؤں والے کہتے ہیں تو اس میں کوئی
جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اس کے اوپر کچھ آئے گی بات کہ یہ کیوں ہوا؟ جی صاحب بھائی، جہاں تک جو یعنی ایک صاحب اپنی وائف کی قبر پہ جا کر دعا مانگتے ہیں تو یہ تو کریں، اس طرح کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی پہلی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ یاد کرتے رہے، اور جب کبھی آپ کے گھر میں جو ہے کوئی جانور ذبح ہوتا تو کہتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی گوشت بھیجا کرو. تو اس طرح آپ ان کا ذکر خیر کرتے تو کسی کا دل اگر اپنی بیوی سے لگا ہوا ہے، چاہے وہ دنیا میں باقی رہے، دنیا سے جا چکی ہو، تو یہ ان کے آپس کی محبت کی بات، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک گھر میں شوہر و بیوی کے درمیان اسی طرح کی محبت ہو، تو یہ تو خوبی کی بات، اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور نبی کریم بھی جو ہے ترغیب دیتے ہیں کہ قبروں پہ جا کے قبروں کی زیارت کرو، دعا کرو ان کے حق میں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قبر کے اندر نور بھر دے اور اس قبر کو جو ہے جنت کا باغ بنا دے اور قبر کا محاسبہ آسان کر دے، قبر کا عذاب ختم کر کے قبر میں جو ہے جنت کا بستر ڈال دے، جنت کی ہوا، جنت کا آرام اللہ تعالیٰ بھیج دے اور قبر کو جو ہے جہنم کا گڑھا نہ بنائے. اس طرح جو ہے اور اس کے بعد ان کے لیے جہنم سے نجات مل کر جنت حاصل ہونے کے لیے دعا کرے تو یہ اچھی بات ہے. اور جہاں تک اگر ان کی بیوی دنیا سے جا چکی ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے صاحب بھائی. تو اس میں عیب کی بات کیا ہے کہ وہ مرد ہے، مرد کو جو ہے بیوی کی ضرورت رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فطری طور پہ یہ ضرورت رکھی ہے، تو اس پہ ان پہ عیب لگانا، نکتہ چینی کرنا ہے تو بری بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہے یا نہ کہے، بلکہ آپ ان کی دوسری شادی کروائیے. دوسری شادی کرنا پہلی بیوی سے محبت کی کمی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت رکھتے ہیں، وہ بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں. پہلی بیوی کے بارے میں دعائیں کرتے رہیں اور دوسری بیوی کو جو حق ہونا چاہیے محبت کا، تو پھر وہ حق جو دان نفقہ دوسرے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں. اس طرح دونوں کا حق ادا ہو سکتا ہے، اس میں یعنی عیب کی بات کچھ بھی نہیں نظر آتی ہے. جی صاحب بھائی، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی جی صاحب بات رہ گئی، اصل میں ذہن سے نکل گئی کہ قبر کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، بلکہ کئی علماء نے اس کو جو ہے غیر شرعی قرار دیا. اس کے بجائے قرآن کے ذریعے موصوف اپنی بیوی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح ان کے حق میں بھی جو دعا کرنا چاہے کریں، یا پھر ان کی طرف سے آپ جو ہے قرآن پاک کے نسخے خرید کر مساجد جہاں پہ غریب مسلمان رہتے ہیں، مساجد اور مدارس کے طلبہ ان کے پاس آپ پہنچا دیجئے، تاکہ جب تک لوگ ان میں تلاوت کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا. یا پھر گھر میں بھی آپ لا کر جو ہے قرآن مجید کے نسخے رکھ لیں، یہ کہے کہ ان کے لیے جو ہے وقف ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس قرآن میں اس نسخے میں تلاوت کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مرحومہ کو ثواب ملتا رہے گا. جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی یعنی تلاوت کرنے والے کو بھی اور اس مرحومہ کو بھی اور وقف کرنے والے صاحب پیسہ خرچ کرنے والے سب کو برابر انشاءاللہ ثواب ملے گا. جی صاحب بھائی، اور میں یہاں پر مولانا آپ نے چونکہ تجویز پیش کر دی، اس حوالے سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. اگر کسی کی طرف سے، اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے آپ قرآن پاک کے نسخے مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو صرف قرآن پاک کے اصل عربی نسخے نہ لیں، بلکہ ٹرانسلیشن ترجمے والے جو قرآن ہیں وہ لیجئے. جس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے. اگر کسی جگہ اردو کا ترجمہ ہے، کسی جگہ ہندی کا ترجمہ ہے، کسی بنگالی کا ترجمہ ہے، اور ترجمے والے قرآن وہ دیے جائیں تو لوگ اس طرف آئیں، ذرا پڑھیں تو صحیح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا ہے. صرف عربی پڑھ کے وہ جی بہت ثواب مل جائے گا. اگر آپ ترجمہ پڑھ کے ترجمے والے ترجمہ پڑھیں گے تو اس پہ شاید آپ کو زیادہ ثواب ملے گا کہ آپ نے مفہوم کو سمجھ، اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس پر اجر زیادہ ملے گا، دینے والے کو بھی پڑھنے والے کو بھی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی صاحب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے حقوق کے بارے میں بار بار ذکر کیا کہ تلاوت کرو اور سمجھو اور عمل کرو، تو قرآن کو سمجھنا بھی صاحب بھائی یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے، ایمان مضبوط کیسے ہوگا، اور پھر ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبات ہم سے ہو رہے ہیں تو ان کی تکمیل کیسے کریں گے. اسی لیے جو ہے صرف تلاوت پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ تلاوت
تلاوت بھی ثواب ہے، ترجمہ بھی ثواب ہے، عمل بھی ثواب ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف عمل کرنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی صاحب ہے ترجمہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور کوئی دوسرا شخص ہے جس کے پاس دین اسلام نہیں ہے، اس کو بھی اگر آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پیش کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اس مقدس قرآن میں دیکھو یہ بات بتائی گئی ہے، تو اس طرح بھی آپ کسی اور کو مطمئن کرنے کے بارے میں کئی طریقے سے جو ہے قرآن کا ترجمہ کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور ذرا فیروز بھائی کا بھی مسئلہ ان کا جو ہوا ان کے ساتھ کہ بھائی کی ساتھ والد صاحب کی زمین تھی، والد صاحب فوت ہوئے تو بھائی نے کہا کہ میرے نام کر دے، رجسٹری ہو گئی، بھائی فوت ہو گئے، اب ان کے جو ورثاء ہیں وہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا حساب، کس طرح حساب و کتاب ہوگا؟ جی صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات مروی، اگر کوئی بندہ جو ہے زمین کی علامت کو بھی ہٹاتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی لفظ ہم ڈرتے ہیں کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے کہ یعنی ایک شخص کی زمین اپنی جو زمین کی جو سرحد باؤنڈری ہوتی ہے اس کو بھی اگر آگے بڑھا کے علامت جو ہے وہ گڑھا دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا غضب اترتا ہے۔ تو پوری مکمل زمینی ہڑپ لے کے کہنا کہ یہ ہماری ہے، ایسا شخص قیامت کے دن جو ہے ایک زمین کے مقابلے میں 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ آئے گا، اور اگر اس زمین کو بیچتا ہے تو پھر گویا کہ وہ حرام کا مال کھا رہا ہے، جب تک وہ جو مال وہ کھائے گا کھانے والا تو اس کی عبادات، نیکیاں، دعائیں کچھ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو ہے دنیا ہی میں معاملے میں تصفیہ کر لیں، اور جو لوگ اس طرح ہڑپ کر رہے ہیں جس کا جو حق اس کا حق واپس دے دیں، اور جو ہے حلال کمائی پہ اکتفا کرے، اسی میں برکت ہے، حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی اور نقصان دہ بھی ہے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور سامعین یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کچھ انتہا پسند غیر مسلم وقتاً فوقتاً جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ قرآن پاک کے نسخوں کو، قرآن پاک کو نظر آتش کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں سے، اسلام سے اپنی نفرت، اپنی قدورت اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے میں تمام اسلامی ممالک کی طرف سے مذمتی بیانات آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹائم فش، کوئی عملی طور پر اقدامات بہت خال نظر آتے ہیں۔ اور اب ایک ملک نے سویڈن، اس کی طرف سے بار بار یہ باقاعدہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ یہ سائن کی ہے ہم نے، آپ جائیں اور قرآن پاک کو جلائیں، اور ایک دفعہ 2 دفعہ یہ حرکت ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہم عام مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا غور کر لیجئے۔ 2 کام ہم ضرور کر سکتے ہیں، ایک نہیں 2۔ پہلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ممالک بھی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، سویڈن ہے، اس کی مارکیٹ آپ جا رہے ہیں، جو چیز آپ خرید رہے ہیں ان کا معاشی بائیک آؤٹ کریں، کوئی چیز کبھی سویڈن کی کبھی کوئی چیز نہ خریدیں، اگر وہ ابھی بھی تاب بھی ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے سوری تو پھر بھی نہیں خریدیں۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں کے ان سے نجات کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ پروگرام ختم ہو گیا ہے، دعا کی توجہ دلاتے ہوئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔